اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا وجعل اللہ الایمان تطہیرا عن الشرک والصلاة تنزیحا لکم من الکبر صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے مرحومہ سیدہ سردار بیگم بنت سید حشمت حسین زیدی کے لیے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ میں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق سے دو جملوں کا انتخاب کیا۔ یوں تو اہل بیت علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت زبان زد خاص و عام ہے، لیکن ابن طاہر نامی ایک بہت بڑے اہل سنت کے مورخ متکلم اور ادیب نے کتاب لکھی ہے بلاغات النساء کے نام سے۔ 280 ہجری میں انتقال ہوا ہے، یعنی تقریباً 1200 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی۔ حضرات ہیں نا میرے ساتھ؟ اردو میں چلوں گا یا کوئی ضرورت نہیں انگلش کی؟ 1200 سال پہلے تقریباً کتاب لکھی گئی ہے۔ کتاب کا نام ہے بلاغات النساء۔ تو ابن طاہر یہ جملہ کہتے ہیں کہ صرف مرد ہی فصیح و بلیغ نہیں گزرے، ایسی خواتین بھی گزری ہیں جن کے خطبے بے انتہا فصیح و بلیغ تھے، اور جب فہرست تیار کی جائے گی فصیح و بلیغ خواتین کی تو اس میں سر فہرست نام ہوگا جناب فاطمہ الزہراء کا۔ بی بی کے دو خطبے بہت مشہور ہیں۔ خطبہ فدقیہ اس میں سے ایک ہے معروف، جب آپ دربار میں تشریف لائیں اور آنے کے بعد خطبہ دیا، اس خطبے کو خطبہ فدقیہ کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ جناب زینب کبریٰ سلام علیہا کے خطبے بھی ہیں۔ خطبے بی بی کے بہت ہیں، جناب زینب کے بھی، لیکن بی بی زینب کے بھی دو خطبے معروف ہیں۔ ویسے خطبے زیادہ ہیں، ایک دربار عبید اللہ بن زیاد ملعون کے اس کے دربار میں، اور دوسرا دربار یزید میں، یزید ملعون کے دربار میں۔ بی بی کے دو خطبے بہت مشہور ہیں، خصوصاً جو دربار یزید میں بی بی نے خطبہ دیا ہے وہ بہت ہی معروف ہے۔ میں شاید آخر میں تھوڑا سا مسائب کا ٹچ دوں گا، تو میں نے انتخاب کیا ہے چند جملوں کا، سننا چاہیں گے حضرات؟ یہ خطبہ خود یعنی اس پہ اشرا پڑھا جا سکتا ہے خطبے پہ،
بلکہ اشرا نہیں اشرے پڑھے جا سکتے. ایک میں نے جگہوں پہ 4-5 مجالس پڑھی ہیں صرف اور صرف چند جملوں پہ. جب مجھ جیسا اہل بیت کا ادنا سا خادم کئی مجالس پڑھ سکتا ہے تو سوچئے کتنے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں اس خطبے پہ. تو آج کی اس مجلس کا کیونکہ اصالہ ثواب ایک مرحومہ کی ہے, ایک مؤمنہ کی, تو میں نے سوچا بی بی کے اس جملے کا انتخاب کروں. ابھی بھی فرما رہی ہیں کہ علیکم السلام اللہ, اگر صلوات پڑھ کے تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں گے. واجل فرج. ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ممبر کا آپ کے رخ اس طرف ہے اور مجمع اس طرف بیٹھا ہوتا ہے تو انسان کو تھوڑا سا مڑنا پڑتا ہے, اور میری عادت ہے کہ میں پورے مجمع سے کنیکٹ رہنے کی کوشش کرتا ہوں, میں پورا مجمع کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, ایک فرد کے اوپر فوکس نہیں کرتا. تو سارا مجمع رہے گا, میں مطالب پیش کروں. حضرات گرامی, جناب سیدہ کے خطبے کے اندر مختلف چیزوں پہ بی بی نے احاطہ کیا. پورا توحید کو پہلے بیان کیا اور سرور کائنات سے متعلق کچھ جملوں کو بیان کیا کہ رسول خدا کون ہے, ان کا تعارف کروایا. اور پھر یہ خود وہاں جو مکے یعنی مکے سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے, مدینے میں رہنے والے تھے, یا اس حجاز یا جزیرہ نما عرب کے لوگ رہنے والے تھے, ان کو تعارف کروایا تم کون ہو, میرے بابا نے تمہیں کیا سکھایا ہے. کئی لوگوں کو بتانا بھی پڑتا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, طنز نہیں کر رہا ہوں, میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. 2-4 جملے اگر کہیں گے تو اشارہ کرتا ہوں کہ آگے پیش کر دیتا ہوں, اللہ آگے بڑھوں گا. میں سوچ رہا تھا کہ فلسفہ احکام کو بیان کروں گا کہ جو اس جملے کے اندر ہے, لیکن بی بی نے ایک مرتبہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کے بھی کہا کہ مکے کی سرزمین کے اوپر اللہ نے اس وقت میرے بابا کو بھیجا جب تاریکی چھائی ہوئی تھی, ظلمتیں تھی, ڈارکنس تھی. اللہ نے ہدایت کا ایک نور بھیجا, نام محمد رکھا. اپنے بابا کا تعارف کروا رہی ہیں. کہا اور تم کیا جانو میرے بابا کون ہے, گودالوں میں جمع پانی تم پی لیا کرتے تھے. اب یہ جو اردو والے حضرات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں, انگریزی والے حضرات بچوں کو بھی پہنچا دوں. گودال جو زمین میں پھڈلز ہوتے ہیں, پھڈلز جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے, ایک گندا پانی جمع ہو جاتا ہے, بارش ہوتی ہے نا جب, تو جہاں پہ بھی پھڈلز ہوں گے, ان انگلش یو کال دیم پھڈلز, wherever there is a puddle the water basically stops in those places. اب وہ کلین پانی نہیں ہوتا, صاف پانی نہیں ہوتا. جب بارش ہوتی ہے نا تو پانی جگہ جگہ گڑھے ہوتے ہیں نا, گودال, وہاں پانی رک جاتا, اور اونٹ, بھیڑ, بکریاں, اور خوش سرزمین ہونا تو جہاں پہ بھی پانی ملتا ہے وہاں پہ اونٹ منہ ڈالتا ہے, پانی پی لیتا ہے. وہیں پہ بکریاں رک جاتی تھی, پانی پی لیتی تھی. بی بی نے فرمایا وہ جو گودالوں میں جمع پانی تھا تم وہ پیا کرتے تھے, وہ میرے بابا تھے جنہوں نے تمہیں بتایا پاکیزگی کسے کہا جاتا ہے. بہت بڑا جملہ, بہت بڑا جملہ ہے بی بی کا. کہ وہ میرے بابا تھے جنہوں نے تمہیں سکھایا پاکیزگی کسے کہا جاتا. تم تو وہی پانی پی لیا کرتے تھے جہاں جانور پی کے گئے وہیں سے تم پانی پی لیتے تھے. تمہیں کیا معلوم تھا, میرے بابا نے تمہیں نجاست طہارت میں فرق بتایا. کہ وہ محمد مصطفیٰ تھے. اور پھر جب عرب کے بھیڑیے, کچھ لوگ پہنچ گئے, 2 اصطلاحات ہیں عربی کے اندر جو پوری دنیا میں رائج ہو گئی ہیں, ایک ہے شیر, دوسرا بھیڑیا. پہنچ رہے ہوں گے. انگلش میں بھی کہا جاتا ہے he's like a lion, اور کسی کی برائی کرنی کہتے ہیں he's like a wolf. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ عربوں نے 2 اصطلاحات دی ہیں. اردو میں بھی کہا جاتا ہے اگر شجاعت کی مثال دینی ہو کہنا بہت بہادر ہے, شیر جیسا, اور اگر کہنا درندہ ہے تو کہتے بھیڑیا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, پہنچ رہے ہیں. اگر کہنا ہو نا بہت ہی کریجس ہے, بہت بہادر ہے, بہت شجاع ہے, تو کہتے ہیں شیر ہے. بھئی ہم سے زیادہ کون سمجھے گا جو اسد اللہ کے ماننے والے ہوں. اور کہنا ہو نا بہت ہی ظالم ہے تو کہتے ہیں بھیڑیا ہے, یعنی چیڑ پھاڑ کرتا ہے, بھیڑیا ہے. تو عزیزان گرامی, اب یہ بی بی نے یہاں پہ جملہ کہا کہ ذائب العرب, ذائب جمع ہے ذیب کی, ذیب کہتے ہیں بھیڑیے کو, کہتے ہیں ذائب العرب, جب عربوں کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے بھول گئے وہ میرے ابن ام تھے. یعنی جناب امیر کا نام نہیں لیا, ابن ام. ام کہتے ہیں چچا کو, ابن بیٹے, یعنی میرے چچا کے بیٹے. محترم انداز ہے شوہر کے متعلق. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں ایک اور جملہ یہاں پہ کہہ دوں, بھئی کسی کا چچا اس لائق ہو کہ سیدہ جیسی بہو ہوتے ہوئے ناز کر کے کہے ابو طالب کا بیٹا. بھئی بڑا پیارا انداز ہے نا. وہ میرے اپنے ہم تھے. اب بی بی کیا کہہ رہی ہیں, وہ جو
عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے وہ میرے ابن عم یعنی علی ابن ابی طالب تھے. محترم انداز سے نام نہیں لے رہی ہیں کہ وہ میرے ابن عم ہیں, وہ علی ابن ابی طالب تھے جو سارے عرب کے بھیڑیوں کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہوا کرتے تھے اور تمہیں ان بھیڑیوں سے بچایا کرتے تھے. وہ قرآن نے بھی کہا ہے سورہ احزاب کے اندر کہ تم تو ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے. جب حملے ہوتے تھے تو تم ایسے, صحابہ سے متعلق ہے بھائی, آپ سے متعلق نہیں ہے. تو وہاں پہ کہا کہ تم ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے, ہلو گے تو پرندہ اڑ جائے گا. تو تم تو ایسے تھے کہ ایسا نہ کہ میں ہلوں ہارو اور پیغمبر کے جاؤ گے. بھئی یہ پیغمبر نے سوال کیا کون جائے گا اس کے مقابلے میں. جنگ احزاب ہے نا خندق ذہنوں میں, جب عمر ابن عبد ود آ گیا تھا ذہن میں ہے نا کہ پیغمبر نے کہا بھئی تقریباً اتنے 10 قدم کے قریب خندق کھود لو سارے پورے کے پورے شہر کے چاروں طرف, اتنے قدم چلنے کے بعد دیکھنا اتنا ظرف ہو, اتنی گہرائی ہو, اتنی چوڑی ہو خندق. اس نے بھی راؤنڈ لگا کے دیکھا, کہا ایک جگہ پہ خندق کم تھی. عربی میں کہا جاتا ہے ظرفیت. توجہ, عربی میں کہتے ہیں ظرفیت, میجرمنٹ کو کہتے ہیں ظرفیت. تو کوئی کم ظرف تھا نا. بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب بہرحال اب وہ آگے اور مقابلہ ہوا تو پیغمبر کا کون جائے گا اس کے مقابلے میں. اب بی بی اس نقشے کو اپنے الفاظ میں پیش کر رہی ہیں. کہا جیسے تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے جب عرب کے بھیڑیے آتے تھے تو وہ میرے ابن عم تھے جو سب کے مقابلے میں جاتے تھے. تمہیں کیا معلوم دین کیا ہے, مجھے سمجھانے چلے ہو. یعنی مفہوم بی بی کے ہیں, الفاظ میرے ہیں کہ اب یہاں پہ بی بی کہتی ہیں کہا کہ دین میں تمہیں بتاتی ہوں دین کیا ہے. اللہ نے ایمان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں شرک سے محفوظ رکھے. جعل اللہ الایمان تطہیرا عن الشرک, شرک سے بچانے کے اللہ نے ایمان بھیجا. مجھے فلسفہ احکام پیش کرنا ہے آج. فلسفہ احکام تو سمجھتے ہیں, یعنی اللہ نے جو احکام بھیجے ان کی کوئی حکمت بھی ہے یا کوئی بغیر حکمت کے اللہ نے بھیجے ہیں. اللہ کا نام ہے الحکیم, دی آل وائز. اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, عربی میں کہا جاتا ہے, علم کلام میں پوری بحث ہے. حکیم اسے کہتے ہیں جس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہ ہو, جس کا کوئی بھی ایکشن, کسی کا کوئی بھی جو اللہ آرڈر دیتا ہے, کمانڈ دیتا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی وزڈم ضرور ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی فلسفی ضرور ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی فلسفی ہے, اس کے پیچھے کوئی وزڈم ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے. تو اب یہاں بی بی بیان کر رہی ہیں کہ میں نے کہا کہ بی بی کے خطبے کے چند جملے پیش کروں گا. اب یہاں پہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ نے جعل اللہ الایمان تطہیرا عن الشرک, اللہ نے شرک سے بچانے کے لیے ایمان بھیجا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ پہ ایمان, غیب پہ ایمان, رسول پہ, انبیاء پہ ایمان, اولیاء پہ, اوصیاء پہ ایمان یعنی ائمہ علیہ السلام پہ, کتابوں پہ ایمان, ان سب چیزوں پہ ایمان ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان زبان سے کہنے کا نہیں ہے, دل کی کیفیت کا نام. نہیں پہنچا سکا, میں نے ایک علمی موضوع لیا ہے. ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے, ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. زبان سے کہے جانے والے الفاظ ایمان نہیں ہے. زبان سے کہے جانے والے الفاظ ایمان نہیں ہے. نہیں تو اللہ کبھی نہ کہتا اے میرے رسول, یہ جو منافق آ کے کلمے سناتے ہیں نا, نشہد انک رسول اللہ, اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ یعلم انک رسول, اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, لیکن اللہ خود گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں. زبان سے کہنے کا نام ایمان نہیں ہے, دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. آواز بلندتر چلیں گے میرے ساتھ اس میں. تو ابھی بھی فرما رہی کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے بھیجا ہے, ایمان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان شرک سے بچ سکے. کسی نے پوچھا نبی امام علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنی زیارت جامع کبیرہ کے اندر, ہماری جو سب سے طولانی زیارت ہے نا اور جس میں سب سے زیادہ فضائل ہیں, وہ زیارت جامع کبیرہ. زیارت جامعہ دو ہیں, زیارت جامع کبیرہ, زیارت جامع صغیرہ. تو زیارت جامع کبیرہ پوچھا کہ مولا آپ نے زیارت کے اندر کہا ہے, الفاظ یوں ہیں کہ جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. کون کہہ رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے مخاطب ہو کے, حضرت علی سے یا ائمہ اہل بیت, کسی بھی امام کو مخاطب کر کے آپ زیارت پڑھ سکتے ہیں, اور سب کی نیت بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ 12 اماموں کی پڑھ رہا ہوں, 14 معصومین کی پڑھ رہا ہوں. تو فرمایا کہ بھئی جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا, توحید کا تو انکار نہیں کیا.
گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات. کہا مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا, توحید کا انکار نہیں کیا, تو آپ نے کیوں کہا کہ جس نے آپ کا انکار کیا اس نے توحید کا انکار کیا؟ کہا اس لیے ہم نے کہا جس نے ہمارا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا, کیونکہ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو, اس نے کہا انہیں مانو. جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے وہ اللہ کا منکر ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. جس نے ان کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. اب سمجھ میں آ رہا ایمان کیا ہے. عزیزان گرامی, جہاں جہاں امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تو فوراً کہو لبیک. اور کئی مرتبہ کہا, 2 مرتبہ کہو لبیک لبیک. کا مولا کیوں؟ کہ تمہارے سے خدا مخاطب ہے. لوگ ہیں یا نہیں؟ کہ اللہ نے اس لائق سمجھا کہ تمہیں مخاطب کرے, تم سے مخاطب ہے. جو علی کی ولایت کو مانتے ہیں وہی ہیں یا ایھا الذین آمنوا. لوگ ہیں یا نہیں؟ وہی ایمان والے. جو علی کی ولایت کو مانتے ہیں وہ ہیں ایمان والے. تو بی بی فرما رہی ہیں اللہ نے شرک سے بچانے کے لیے ایمان کو بھیجا. یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. میں پتہ نہیں جملے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. تھوڑا سا میں اور آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے کہ تھوڑے سے اگر سخت جملے ہوں تو بہرحال مجھے, میں پہلے سے کہہ دوں کہ معذرت کر لوں. اس لیے نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ شرمندہ ہوں. شرمندہ اس پہ ہوں گا کہ اگر میں نہ پہنچا پایا, نہ سمجھا پایا, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. میری پوری کوشش ہوگی میں سمجھا دوں جو میں پیش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی, بی بی فرما رہی ہیں کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ شرک سے بچائے. ایمان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ شرک سے بچائے. عزیزان گرامی, شرک انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا. آئیے ذرا 8ویں امام سے پوچھتے ہیں یہ توحید کیا چیز ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے 16,000 محدثین نے نیشا پور میں امام رضا علیہ السلام کو روک لیا, کہا یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول, ایک حدیث اپنے جد رسول خدا سے بیان کر دیجئے. کون ہے پوچھنے والے؟ اکثریت اہل سنت کے علماء کی, سارے محدثین جمع 16,000, اور کہتے ہیں ایک حدیث بیان کر دیجئے. تو امام کے بڑے بڑے محدثین اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے چل رہے تھے. ارے محدثین بھی جانتے تھے ہم محدث ہیں, لیکن ہمیں کوئی مانے نہ مانے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا. یہ ہم اس کے اونٹنی کی مہار لے کے چل رہے ہیں کہ اسے نہ مانو تو ایمان گیا. تو وہ اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے چل رہے ہیں. ایک مرتبہ سارے کے سارے مجمع نے کہا, محدثین نے کہا ایک روایت, ایک حدیث اپنے جد رسول خدا سے بیان کر دیجئے. امام نے کہا میری اونٹنی کو روک دو. اب ایک مرتبہ سارے قلم اٹھے, ہاتھوں میں کاغذ ہے, قلم ہے, سب کے سب محدثین لکھنا چاہ رہے ہیں. امام نے ایک مرتبہ عماری کا پردہ ہٹایا. مامون نے کہا تھا چھپا کے لانا. پوچھا کیوں؟ خواتین کو عماری میں لایا جاتا ہے, انہیں چھپا کے کیوں لایا؟ کہا مجھے بتایا جو انہیں ایک مرتبہ دیکھ لے انہی کا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, پتہ نہیں کون کون ہے. عجل فرجہ. توجہ ہے میرے ساتھ. تو امام نے ایک مرتبہ اپنی عماری کا پردہ ہٹایا. جیسے ہی رخ رونق باہر نکالا, سارا مجمع جو ہاتھوں میں قلم لیے دیکھ رہا تھا کہ امام کی زیارت کب ہو. جیسے ہی, روایت کے الفاظ ہیں, جیسے ہی امام کا رخ رونق باہر, سارے کا سارا مجمع رونے لگا. جب سب رونے لگے, امام نے سب آنکھوں میں آنسو دیکھے. کہا کہ میں اپنے بابا موسیٰ کاظم سے نقل کرتا ہوں, میرے بابا میرے دادا جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں, میرے دادا جعفر صادق اپنے والد محمد باقر سے نقل کرتے ہیں, اور وہ اپنے والد زین العابدین سے نقل کرتے ہیں, وہ اپنے والد حسین ابن علی سے نقل کرتے ہیں, وہ اپنے والد علی ابن ابی طالب سے نقل کرتے ہیں, وہ رسول خدا سے کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کہتا ہے. امام نے فرمایا ہمیں اوروں کا نہ سمجھانا, ہم خدا سے وابستہ ہیں. کہ ہم اس سلسلے سے خدا تک چلے جاتے ہیں. اور کہا کہ اوروں کے پاس ہوگا, یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل جو اہل سنت کے سب سے بڑے, کہہ لیجیے امام ابو حنیفہ کو کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں احمد بن حنبل سب سے بڑا امام مانا جاتا ہے. پوچھا, اس نے اپنے مسند میں لکھا, کہا کہ اگر کوئی اس حدیث کے الفاظ کو نہیں صرف سند کو کسی دیوانے پہ پڑھ دے تو اسے افاقہ ہو جائے گا. کسی بیمار پہ سند پڑھ دے اسے شفا مل جائے گی.
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بے ایمان پہ پڑھ دے تو اسے ایمان مل جائے گا. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا اس حدیث کے سلسلہ سند میں سبھی معصوم ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب جو جملہ میرے چونکہ موضوع سے متعلق ہے صرف ایک جملے کو پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. اب امام نے جب کہہ دیا نا یہ سلسلہ سند ہے, اللہ یہ فرماتا ہے کیا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. The statement لا الہ الا اللہ there is no God but Allah is my fort. is my castle. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. جتنی زبانوں میں کر سکتا تھا ترجمہ کر دیا. میں یہ فارسی وغیرہ ہے پنجابی میں بھی کر سکتا ہوں لیکن 2-3 کافی ہیں یہاں. فیضان گرامی اب امام نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. امام بولتے جا رہے تھے, مجمع لکھتا جا رہا تھا. امام نے جملہ یہ کہا, فوراً ہماری کا پردہ گرا دیا. محدثین جو کھڑے تھے سامنے, امام نے کہا اونٹنی کو چلا دو. اب سارا مجمع سوچنے پہ مجبور ہے, بس لا الہ الا اللہ کے جنت میں چلے جائیں گے. کوئی شرائط نہیں ہے. امام نے کہا رکو, میں حدیث مکمل کر دو. یہ امام نے کیوں کہا کہ اونٹنی کو چلا دو پھر بتاؤں گا, تاکہ سب لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں. اسے کہا جاتا ہے لمحہ فکریہ, انویٹیشن ٹو تھنکنگ. امام نے کہا سوچو تو صحیح پھر بتاؤں گا. جب سب نے سوچا امام نے کہا بے شرطہا و شروطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. امام نے فرمایا یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے میرا قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ جنت میں گیا, میرے عذاب سے بچ گیا. کہا اللہ نے یہی کہا, لیکن اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں, اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. ارے ولی عہدی نہ دینا, ہم تو توحید کی شرائط میں ہیں. کہ ولی عہدی کی حیثیت کیا ہے کہ ہم تو توحید کی شرائط میں, اس کی توحیدی قبول نہیں جو انہیں نہ مانتا ہو. بات واضح ہو رہی ہے. ابھی بھی یہاں فرما رہی ہیں کہ اللہ نے یہ جو ایمان بنایا ہے, یہ ایمان انسان کو شرک سے بچاتا ہے, اور موحد وہی ہے. اس لیے مولا کے القاب میں اگر آپ دیکھیں تو ایک لقب ہے مولا الموحدین. امیر المومنین کا لقب ہے مولا الموحدین. موحدین کے یعنی توحید کے ماننے والوں کے مولا. توحید اسی کی قبول ہے کہ جو اہل بیت کی ولایت کو مانتا ہو, اس کی توحید ہی قبول نہیں کہ جو اہل بیت کی ولایت کو نہ مانتا ہو. گھبرا گئے حضرات؟ ابھی تو میں نے صرف پہلا جملہ پیش کیا کہ فلسفہ احکام وہی بیان کر, حکمت احکام کی, اللہ کی جو رولنگز ہیں, لاز ہیں, قانون ہیں, ان کی حکمت کو صرف وہی بیان کر سکتا ہے جو سمجھا ہو کہ بنانے والے نے قانون کیوں بنایا ہے. اب جناب سیدہ فرما رہی ہیں وَجَعَلَ الصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ, اور نماز کو اللہ نے تمہیں تکبر سے بچانے کے لیے بنایا. نماز میں بھی بولتے رہیے گا, خاموشی تو کوئی نہ سنے آج. فیضان گرامی اب یہاں پہ پیش کروں گا تو بی بی فرما رہی ہیں کہ نماز اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ تکبر سے بچانے کے لیے. تکبر سے بچانے کے لیے, تنزیہا لکم عن الکبر, تکبر سے بچانے کے لیے نماز کو بنایا ہے. میرے ساتھ مجمع, ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. میرے ساتھ رہیے گا فیضان گرامی, ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ قرات کرتے ہیں سر جھکا کے. روایت کے الفاظ ہے جب نماز میں کھڑے ہو تو اکڑ کے کھڑے نہ ہونا, کاندھے جھکے ہوئے ہوں, سر نیچے ہو. تو کہا کہ نماز میں آنا تو جھکے ہوئے, اب آئیں تو کہا کہ قرات کرتے ہو سر جھکا کے, کندھے جھکا کے. اس کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہو, رکوع سے اٹھتے ہو پھر سجدے میں چلے جاتے ہو. سجدے میں جا کے کہتے ہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اللہ بلند ہے, اعلیٰ ہے. کہاں جا کے کہہ رہے ہیں؟ سجدے میں. اس سے زیادہ میں جھک نہیں سکتا. جتنا جھک سکتا تھا جھکا, وہاں جا کے کہا تو بلند ہے. بی بی فرما رہی ہیں یہ سجدہ, یہ نماز تکبر سے بچاتا ہے. جو نماز نہ پڑھے اسی میں گھمنڈ آتا. ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بی بی کہہ رہی ہے تکبر سے بچنا ہو. کسی نے کہا میں بہت زیادہ مولا, بہت تکبر ہے مجھ میں,
بہت بڑا وہ نواب تھا، نام نہ کہلائیے گا آپ تو کہا کہ مولا بہت زیادہ تکبر ہے، کیا کروں بچنے کے لیے؟ تو کہا زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کر، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کر۔ کہا زمین پہ بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا مجھے؟ کہا جب زمین پہ بیٹھے گا خود ہی پتہ چلے گا یہ میری اوقات ہے، تو اس کے سامنے بیٹھا ہوں، اس کا رزق کھا رہا ہوں۔ تو مختلف طریقے ہیں۔ کہا کہ سجدے سے زیادہ انسان جھک نہیں سکتا۔ بی بی فرماتی ہیں جب نماز پڑھو گے تو خود بخود تکبر سے بچو گے۔ اللہ نے نماز کو بھیجا تکبر سے بچانے کے لیے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں۔ جناب سلمان سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت سلمان فارسی سے، ان سے پوچھا کسی نے کہ بھئی یہ تکبر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ نیا لباس نہ پہنو۔ سارے خاموش ہیں۔ کہ نیا لباس نہ پہنو، پرانے ہی پہ گزارا کرو۔ تو کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ انسان ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے نیا لباس پہنے کا۔ نیا لباس پہنتے ہو تو جسے تکبر ہوتا ہے نا وہ زیادہ اکڑ کے چلتا، جس میں تکبر ہوگا وہ زیادہ اکڑ کے چلے گا۔ کہ تکبر سے بچنے کے لیے نیا لباس نہ پہنو۔ ہر آدمی نے اپنا اپنا فلسفہ دیا ہے، اپنے اپنے احکام بیان کیے ہیں کہ انسان کس طرح سے بچ سکتا ہے۔ اب جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو طولانی سجدے ہیں یہ انسان کو تکبر سے بچاتے ہیں، اس لیے نماز ترک نہ کیجیے گا۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ آئیے ذرا دو اور احکام بیان کرنا چاہتا ہوں جو بی بی نے پیش کیے ہیں، میرے موضوع سے متعلق بھی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں اور جو اللہ نے زکوٰۃ بھیجی ہے، خمس زکوٰۃ ہے، للنمو، اللہ نے زکوٰۃ کو گروتھ کے لیے یا نمو کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ترقی ہوتی ہے، پیسہ بڑھتا ہے۔ سمجھو ہو، گروتھ کے لیے خمس زکوٰۃ بھیجا ہے۔ اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ اہل ایمان۔ آپ کبھی کسی کافر سے جا کہیں گے نا بھئی اللہ کی راہ میں آپ کے پاس $100 ہیں، $20 دے دیجئے، اس میں برکت ہوگی۔ انہوں نے کہا 20 تو کم ہو گئے، میرا تو کم ہی ہو گیا نا پیسہ، پہلے $100 تھے اب 80 رہ گئے، تو بڑھا کہاں پہ؟ بی بی فرما رہی ہے نہیں، اسی میں گروتھ ہے۔ توجہ، بی بی فرماتی ہے اسی میں گروتھ ہے۔ جب اللہ کی راہ میں 20 دے دو گے یا جتنا بھی حق بنتا ہے تمہارا دے دو گے تو کیا ہوگا؟ 100 پورے نہ پڑتے، 80 پورے پڑیں گے۔ بھئی جب امام کا اور سادات کا حق دیتے چلے جائیے گا، بی بی کہہ رہی ہیں پہلے 100 میں بھی پورا نہ پڑتا، اب 80 میں بھی پورا پڑے گا۔ بھئی برکت کا فلسفہ صرف مومن ہی سمجھ سکتا ہے، برکت کا فلسفہ صرف مومن سمجھ سکتا ہے، یہ کوئی بھی غیر مومن نہیں سمجھ سکتا۔ بھئی میرے تو کم ہو گئے پیسے، وہ تو یہی سوچے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، جناب سیدہ فرما رہی ہے نہیں، برکت اسی میں ہے جب دوسروں کے حق دے دو گے، حق ادا کرتے جاؤ گے، اسی میں برکت ہوتی چلے جائے۔ لوگ اگر چلیں گے تو آگے بڑھوں گا، اگر چلیں گے تو آگے بڑھوں۔ ابھی بھی فرماتی ہیں اب یہ روزہ اللہ نے کیوں واجب قرار دیا؟ وجعل الصیام، صوم، یہ صوم یعنی روزہ، کہ بی بی نے کیوں؟ بی بی فرماتی ہیں کہ للاخلاص، تثبیتا للاخلاص، اخلاص کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے، کہ انسان میں اخلاص ہوتا ہے نا، کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اخلاص سمجھتے ہیں؟ سنسیریٹی، خلوص۔ غور سے سنیے گا جملوں کو۔ سنسیئر انٹینشن انسان کے خالص ہو، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ دکھانے کے لیے نہیں، ایک بتا اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اب یہ اخلاص ہمیں چلے بچوں کے لیے جلدی سے مثال دے دوں گا۔ شہید صاحب نے لکھی ہے، وہ کہنے لگے ایک آدمی شیراز میں مسجد میں گیا تہجد کی نماز پڑھنے، آواز آ رہی ہے نا سب کو، تو اچانک اسے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے کوئی مسجد میں سو رہا، تو اس نے کہا میں اونچی آواز سے پڑھوں پھر تو یہ سنے، یہ سنے گا تو پورے جا کے شہر کو پتا ہے کہ یہ تہجد پڑھتا ہے یہ۔ اب وہ کیا ہوا، اب تک تو اخلاص تھا، فوراً اخلاص ہو گیا ریاکاری کے اندر منتقل، تو اس نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی اونچی آواز سے قرات شروع، بڑی لمبی نماز پڑھی۔ اب اس نے کہا بھی اچانک مؤذن نے آ کے دروازہ کھولا تو دیکھا کوئی جا رہا ہے، اس نے کہا دیکھو تو صحیح کون ہے، جب پتہ تو چلے کہ کون میری تعریف کرے گا پورے شہر کے اندر، تو دیکھا کہ سردیوں کی وجہ سے کتا وہاں پہ آ کے سو گیا تھا، بہت رویا۔ کہا پروردگارا نماز ضائع بھی کی تو کس کے لیے؟ بہت ہی گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات۔ اب ذرا غور کیجئے گا میرے ساتھ، بی بی فرما رہی ہیں کہ روزے کو اللہ نے اخلاص کی تثبیت کے لیے، ثابت قدم رکھنے کے لیے، تقویت کے لیے، اسٹرینتھننگ کے لیے، کس کے؟ سنسیریٹی کے اسٹرینتھننگ کے لیے اللہ نے روزہ بنایا۔ کیوں؟ ذرا سنیے گا اس کو غور سے۔ عزیزان گرامی، ہر عبادت کچھ کرنے کا نام ہے، ہر عبادت کچھ کرنے کا نام ہے۔ نماز، تکبیرۃ الاحرام، قراءت، رکوع، سجود، تشہد، سلام، ان چیزوں کا نام ہے نماز، کچھ کرنے کا نام ہے نماز۔ غور، سارے مجمع کی توجہ۔ حج کیا ہے؟
احرام باندھنے کا، طواف کرنے کا، سعی کرنے کا، جمرات کرنے کا، وقوف کرنے کا، تو کچھ کرنے کا نام ہے حج۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ و خمس کیا ہے؟ کچھ ادا کرنے کا، وہ بھی کچھ کرنے کا نام ہے۔ روزہ کیا؟ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ شاید ابھی ماہ رمضان آنے والا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ روزہ کیا ہے؟ آپ بس صرف دو چیزوں کا نام ہے روزہ، نیت اور امساک۔ نیت اور امساک۔ میں نے نیت کی روزہ رکھ رہا ہوں کل صبح، کیا کرنا ہے؟ امساک، ٹو ایبسٹین۔ ایبسٹینشن کا نام ہے روزہ، روکنے کا نام۔ کچھ کرنے کا، کیا کروں؟ فاقے سے رہو۔ کرنا کیا ہے مجھے روزے کے اندر؟ نیت کر لی، یہی روزہ ہے۔ توجہ، کسی کو معلوم نہیں میرا روزہ، کیا پتا میں ویسے ہی نہ کھا رہا ہوں۔ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں، اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے۔ توجہ، روکنے کا نام روزہ ہے۔ الا یہ کہ کوئی آدمی ایسی شکل بنا لے، ہاتھ کہ پوچھے اس سے، بھائی کیا بات ہے، موڈ آف کیوں ہے آپ کا؟ ہمیں میرا آج روزہ۔ ایسی شکل نہ بنا لیجئے کہ ہر آدمی پوچھتا پھرے بھی کیا معاملہ ہے۔ یا بچے یہ نہ کہیں کہ ابو کا جب روزہ ہوتا ہے نا، ابو آپ نہ ہی رکھا کیجئے، پھر آپ سب کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ نہ ہو۔ روزہ بی بی فرماتی ہے اخلاص کی تثبیت کے لیے، ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزہ لکھ دیا گیا۔ فاسٹنگ ہیز بین prescribed for you like it was prescribed for the people before you۔ پرسکرپشن کون لکھتا ہے؟ ڈاکٹر۔ اب نسخہ اسے کہا جاتا ہے، پرانے زمانے میں نسخہ، اب تو پرسکرپشن ہی اردو میں چل رہا ہے آج کل۔ پرانے زمانے کہتے ہیں نسخہ، کیا لکھا؟ بھئی ڈاکٹر نے جو ہے مجھے نسخہ لکھ کے دے دیا، بیمار تھا تو اس نے نسخہ لکھا، یہ دوا کھا لینا، یہ نہ کھانا، یہ پرہیز کرو گے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جب جسم بیمار ہو تو نسخے کی ضرورت، جب روح بیمار ہو تو روزے کی ضرورت۔ تو اللہ نے روزہ ایک نسخے کے طور پہ لکھ کے دیا ہے، اس پہ عمل کرتے رہنا، اخلاص پیدا ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ کیوں ہے؟ لعلکم، تاکہ، شاید نہیں۔ لعل عام طور پہ شاید کے معنی میں آتا ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے بعد شاید نہیں ہوتا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کیسے بنتا ہے انسان؟ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت سے پوچھا، نام سن رکھا بہجت کا؟ تو آقا مرحوم شیخ محمد تقی بہجت سے کس نے پوچھا، آقا میں متقی بننا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں؟ کہنے لگے تقوی بہت آسان ہے، حرام سے بچتے رہو متقی بن جاؤ گے۔ وہ سوچ رہا تھا کوئی مجھے تسبیح دے دیں گے کوئی پڑھنے کو، اسے وہ متقی بن جاؤں گا۔ یہ انجیکشن نہیں ہے کہ لگایا کل سے اثر کرے گا۔ تقوی روکنے کا نام ہے، پرہیز کا نام، اسی لیے پرہیزگاری کہا جاتا ہے یا نہیں؟ حرام سے پرہیز کا نام تقوی ہے۔ حرام سے پرہیز کا نام تقوی۔ توجہ، حرام سے پرہیز کا نام، to abstain from haram things is تقوی، piety۔ توجہ، حرام سے پرہیز کا نام تقوی۔ روزہ بھی پرہیز کا نام ہے، کس سے؟ صرف حرام سے نہیں، حلال سے بھی۔ مجھے جھوٹ سے بھی بچنا ہے، غیبت سے بھی بچنا ہے، سارے حرام سے۔ اور یہ پانی حلال ہے، نہیں پھر پی نہیں سکتے روزے میں۔ کھانا حلال، حلال بھی نہیں کھا سکتے۔ وہ آدمی جو حلال سے اللہ کے حکم پہ بچنا سیکھ لے، اسے خود بخود حرام سے بچنا آ جاتا ہے۔ اسے خود بخود اسے حرام سے بچنا آ جاتا ہے۔ ابھی بھی فرما رہی ہیں کہ اللہ نے روزے کو اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان کا جو اخلاص ہے وہ ثابت قدم رہے، اخلاص پیدا ہو۔ روکنے کا نام اپنے آپ کو روزہ ہے۔ پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ ایک واقعہ سنا دوں؟ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں روزہ بڑا مشکل کام ہے، انہوں نے نماز تو پڑھ لی کہ تاخیر سے پڑھ لی، 5 منٹ کی ہے، 15 منٹ میں 5 نمازیں ہو ہی جاتی ہیں، کچھ کی تو اس سے بھی پہلے۔ روزہ پورے دن کا عام طور سے آج کل تو 16 17 18 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے، تو روزہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کئی لوگوں کے لیے۔ تب آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں، حدیث ہے کہ انسان اللہ سے کن حالتوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ 2 حالتوں میں، جب بھوکا ہو اور جب سجدے میں ہو۔ یہ انسان کی کیفیتوں کی بات کر رہا ہوں، گھبرا کے سن رہے ہیں، 2 کیفیتوں کی بات کر رہا ہوں، فاقہ اور سجدہ، جب اللہ سے انسان قریب ہوتا ہے۔ جیسے کچھ کے الفاظ ہیں، اب 3 آدمی مکے
مدینے آ رہے تھے باہر سے, پہنچے مدینے, جو واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں. جیسے ہی مدینے پہنچے, یقین مانے مجھے بہت زور لگانا پڑ رہا ہے گلے کی وجہ سے, تو جب نیند نہیں ہوتی تو میرا تھوڑا سا گلا افیکٹ ہو جاتا ہے. تو اب 3 افراد آئے مدینے, اب جیسے ہی پہنچے تو کہا رات ہو گئی ہے, اب ہم رسول خدا کے مہمان بنیں گے تو ان کے لیے زحمت کا سبب بنیں گے. ایک آدمی نے کہا, اس نے کہا کیا کریں, تو اس نے ایک نے کہا بھائی میں رسول خدا کا مہمان بن جاتا ہوں. دوسرے سے کہنے کا تو علی مرتضیٰ کی طرف چلا جا. سبحان اللہ. تیسرے نے پوچھا میرا کیا ہوگا, کہنے تو اللہ کا مہمان بن جا. اب بیچارہ اللہ کا مہمان کہاں جائے گا, مسجد. رسول خدا کا مہمان رسول خدا کے پاس آیا, اور آنے کے بعد کہا یا رسول خدا آپ کا مہمان ہوں. پیغمبر نے اس کو بچھونا دیا, روٹی دی, کھجوریں دی, تھوڑا دودھ دیا, اس نے پیا, سو گیا. وہ جو علی مرتضیٰ کا مہمان تھا اس نے بھی کہا, جب صبح اٹھے نا تینوں ملے تو کہا کہ بھئی مجھے بھی وہی کچھ ملا جو رسول خدا کے مہمان کو ملا تھا. ویسا ہی بچھونا تھا, ویسی کھجور تھی, ویسے ہی دودھ تھا, ویسی روٹی تھی. کہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ یدی و ید علی فی القضاء سوا, میرا اور علی کا ہاتھ عدالت و قضاوت میں ایک سا. تو جو دونوں مہمان ملے نا جناب سرور کائنات کا جناب مشکل کشا کا, تو دونوں نے کہا ہمارے ساتھ تو یہی ٹریٹمنٹ, دونوں کا ایک جیسا تھا. اللہ کے مہمان سے پوچھا بھئی تمہارے ساتھ کیا ہوا, اس نے منہ بنا کے کہا کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں کھانے کو, میں تو فاقے سے سو گیا اور پوری رات کروٹیں بدلتا رہا, صبح اٹھا بس نماز وغیرہ پڑھ کے آ گیا ہوں, ابھی بھی بھوکا ہوں. تو اللہ نے فوراً اپنے حبیب پہ وحی نازل کی, کہ رحمت الہی کو جلال آیا. میرے حبیب میرے مہمان سے کہیے اگر بھوک سے بہتر کوئی شے ہوتی تو میں اپنے مہمان کو وہی دیتا. آپ کے اور علی کے مہمان نے صرف فجر پڑھی ہے, میرے مہمان نے تہجد بھی پڑھی ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. عزیزان گرامی, یہ جو بھوک ہے نا انسان کو, اکثر لوگوں کے ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے میں روزے سے ہوں. میں نے ایک صاحب سے کہا بھی کم کھائیے, رک جائیے. ایسا نہ ہو کہ کھا کھا کے انسان, دبئی کے اندر ریکارڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم 11 مہینے میں کھانا اتنا نہیں بیچتے جتنا 1 مہینے میں بیچتے ہیں. 1 مہینہ, سن رہے ہیں حضرات, اور سارے ریکارڈ کھانے کے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ہر آدمی سوچتا ہے میں بھوکے سے ہوں, میں فاقے سے ہوں. کچھ نہیں ہوتا انسان کو. اور اگر آپ کو کچھ ہو رہا ہو تو روزہ توڑ لیجئے, شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ مر رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے تو روزہ کھول لو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کچھ نہیں ہوتا, یہ سارا سائیکولوجیکل ہے. انسان کی روح مضبوط ہو جاتی ہے جب اسے اپنے اوپر تسلط آ جائے. اب بی بی فرما رہی ہے کہ اللہ نے روزہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے. نیت مضبوط ہو تو کام خود بخود آسان ہو جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم لوگ چلنا چاہ رہے ہیں 5-7 منٹ اور, یا آخری سن لیجئے بی بی کا, وَجَعَلَ الْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ, اور دین کی مضبوطی کے لیے اللہ نے حج کو بھیجا. بی بی فرماتی ہے دین کی مضبوطی کے لیے اللہ نے دین کی قدرت و طاقت منوانے کے لیے حج کو بھیجا. کیوں بھئی, کس طرح سے دین کی طاقت کا مظاہرہ ہوگا, پوری دنیا میں بات پھیلے گی. ارے مسلمان دیکھو اتنی ترقی کر گئے, اتنے بڑے بڑے بزنس مین, پھر بھی جا رہے ہیں مکے, وہ بھی 2 کپڑے باندھ کے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا بہترین ہوٹلوں میں سوئٹزرلینڈ آ جاؤ, امریکہ کے کسی اچھے شہر کے اندر تمہارے لیے مکہ بنا دوں گا. جرمنی, فرانس یا برطانیہ میں نہیں ہوگا, جہاں پہ سرسبزہ ہے, جہاں پانی مقدار وافر میں ہے, جہاں پہاڑ ہو. اللہ نے کہا نہیں, پہاڑ ہیں خشک, پانی صرف زمزم کا, موسم سخت گرم, جو آئے گا حج کی محبت میں آئے گا, جو آئے گا اللہ کی محبت میں. 2 کپڑے باندھ رکھے, ارے یہ کیا چیز ہے, اتنا ترقی یافتہ آدمی سوٹ پہننے والا 2 کپڑوں میں گیا ہوا, 2 کپڑے, ایک نیچے باندھ رکھا ہے, ایک اوپر. اللہ کہہ رہا ہے, جناب سیدہ فرماتی ہیں دین کی طاقت کا مظاہرہ حج سے ہوتا ہے, کسی چیز سے نہیں. دین کی طاقت کا مظاہرہ حج سے ہوتا ہے, اور عبادتوں سے نہیں. اب سمجھ میں آیا یہ امام حسین کے 40 کی مشی کیوں ضروری ہے. نہیں ہے مجمع, نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. عزیزان گرامی, حج پہ جائیں تو دین کی طاقت کا پتہ چلتا ہے. ارے 2 ملین لوگ آئے, 2 کپڑے باندھ رکھے ہیں, لیکن جب آپ کربلا جائیں 20 ملین لوگ, تو ساری دنیا کہے گی کتنا مضبوط ہے شیعہ مذہب.
اندازہ ہوا؟ دین کی طاقت کا مظاہرہ حج سے ہوتا ہے، 2 ملین افراد آتے ہیں، لیکن تشیع کی طاقت کا مظاہرہ 40 سے ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں ضروری، اب سمجھ میں آیا کیوں ضروری ہے؟ ایک اور تقابل پیش کر دوں، حج پہ جب جائیں گے نا تو مکے کے اندر انہوں نے بھی جو اسٹیٹسٹکس پرنٹ کی ہے نا، اس میں کہتے ہیں 5000 سے زیادہ، more than 5000 ہوٹلز ہیں مکے میں۔ کتنے؟ 5000۔ پتہ نہیں گھبرا گئے ہیں حضرات۔ 5000 سے زیادہ ہوٹل، اور کتنے لوگ آتے ہیں؟ 2 ملین۔ 20 لاکھ افراد ہوتے ہیں، 2 ملین افراد ہوتے ہیں، اور 5000 سے زیادہ ہوٹل، پھر گھر ہیں، مسافر خانے ہیں، انتظامات۔ پھر بھی اگر کوئی حاجی جائے ہوٹل نہ ملے تو فوراً کمپلین بھی شروع ہو جائے گی، گریبان پکڑ لیں گے، سارا حج بھی ضائع کر دیں گے، سب کچھ شروع ہو جائے گا وہاں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب آئیے ذرا 40 پہ کربلا، وہاں 500 ہوٹل بھی نہیں ہے، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ حج میں مکے میں جائیں گے 5000 ہوٹل، کربلا میں 500 ہوٹل بھی نہیں، مکے میں more than 5000، یہاں 500 بھی نہیں ہے، اور 20 ملین۔ بی بی سی کی فگرز بتا رہا ہوں، ایرانیوں عراقیوں والی نہیں بتا رہا۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ بی بی سی کی فگرز، بی بی سی نے کہا کہ نہیں 40 ملین نہیں ہے، تو پوچھا کہ آپ کے اندازے کے حساب سے کتنے ہیں؟ کہا بٹوین 20 to 24 ملین ہے۔ میں نے کہا اتنا ہی مان لو، نہیں ہے لوگ، اتنا ہی مان لو۔ بی بی سی نے کہا نہیں بٹوین 20 to 24 ملین ہے، ہم نے سارا کا سارا سیٹلائٹ سے دیکھا، ڈرونز بھیجے ہیں، بٹوین 20 to 24 ملین۔ میں نے اس سے پہلے ورلڈ ریکارڈ کیا تھا کہ کمبھ کا میلہ، ہندوستان دنیا کی دوسری بڑی آبادی، 1.3 بلین پیپل، 1 ارب 30 کروڑ لوگ، اور کمبھ کا میلہ سب سے بڑا، دنیا کی سب سے بڑی ریلیجس گیدرنگ، کتنے لوگ؟ 7 ملین۔ ہندوستان 1.3 بلین، عراق ہے 37 ملین۔ 37 ملین کی آبادی میں 20 ملین لوگ کربلا میں، نہ ہوٹل ہے نہ انتظام، اور وہاں پہ کوئی کھانے پلانے کا نہیں ہوتا، میں کھلاؤں گا۔ وہاں جب جائیں گے نا آپ حج پہ تو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، شہزادے ہیں، بلینئرز ہیں ڈالروں میں، 1 ٹرک پانی پلا کے کہتے ہیں میں نے 2 ٹرک پانی دیا۔ لوگ ہے یا نہیں؟ کربلا آ کے دیکھیے، ہمارا غریب اتنا کھلا پلا دیتا۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ ہمارے ہاں کے غریب اتنا کھلا پلا دیتے ہیں، اور غریب افراد دیکھ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے تمہیں حسین کا واسطہ، میرے دسترخوان پہ بھی تبرک کھا لو۔ بھائی دنیا میں لوگ مانگتے ہیں، یہاں پہ حسین کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے، تبرک بھی، سبیلے بھی۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے، جو میرے نام پہ قربانی دے گا میں صلہ دوں گا۔ حج نام ہے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب ہاجرہ کی قربانیوں کی یاد کا۔ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب ہاجرہ علیہ السلام، ہاجرہ، ان کی قربانیوں کی یاد کا نام ہے حج۔ کربلا یاد ہے امام حسین، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، جناب زینب، 72 شہداء، اسیران کربلا۔ اب اللہ کا وعدہ، جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا صلہ، جتنی بڑی قربانی مکے میں تھی 2 ملین وہاں، جتنی بڑی قربانی یہاں تھی 20 ملین یہاں۔ اللہ کہتا ہے صلہ میں دوں گا۔ اے حسین آپ نے میری راہ میں بیٹے دے دیے۔ اب یہاں پہ جملے سنیے گا کہ پروردگارہ کیا نظام ہے تیرا؟ اللہ کہے گا کہ میں صلہ دینے والا ہوں۔ اے حسین آپ نے میرا دین بچایا، آپ دنیا سے بھوکے پیاسے گئے، کوئی آپ کا مہمان یہ نہیں کہے گا میں کربلا گیا تھا بھوکا آیا ہوں، کوئی بھی وہاں پہ جانے والا یہ نہیں کہے گا مجھے پانی نہیں ملا، وہ خود بھوکے پیاسے چلے گئے، لیکن آج ان کے نام پہ سب سے زیادہ کھلایا پلایا جا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں کسی کے نام پہ اتنا نہ کھلایا جاتا ہے نہ پلایا۔ میں نے دیکھا کہ کسی نے کلپ بنایا تھا ایرانی نے، وہ بھیجا، سارے سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ایک عرب خاتون ہے، عراقی خاتون، بوڑھی خاتون، چھوٹے چھوٹے ان کے گھر میں پوتے پوتیاں ہیں، تو کہا کہ بیٹا جاؤ جا کے شکر لے آؤ، چینی لے آؤ، برنگ سم شوگر، بائی سم شوگر۔ تو بچہ چھوٹا سا کہتا ہے کہ دادی اماں آپ تو ہمیشہ ہمیں کہتی ہیں ہم لوگ غریب ہیں، ہم شوگر نہیں افورڈ کر سکتے۔
آپ ہمیں ہمیشہ پورے سال کہتی ہیں ہم شکر افورڈ نہیں کر سکتے، ہم شکر افورڈ نہیں کر سکتے، تو آج آپ شکر کیوں منگوا رہی ہیں؟ کہا ہماری بات نہیں ہے، حسین کے زائرین آ رہے ہیں، ہم انہیں میٹھا شربت پلائیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ کو اندازہ ہوا یہ حسین ابن علی کے نام پہ کتنا کھلایا پلایا جا رہا ہے؟ عجیب و غریب کیفیت نہیں ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ وہاں جناب ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان چلی تھی، یہاں جناب زینب کبریٰ کربلا سے کوفہ گئیں، کوفہ سے شام گئیں، اور جب واپس آ رہی تھی نا 40 پہ آئی تھی۔ آج 40 کی جب آپ حج میں جائیں گے جناب ہاجرہ کی یاد ہے، 40 جناب زینب کی یاد ہے، فخر ہاجرہ ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا، لیکن آنکھوں میں سب جگہ آنسو ہیں۔ آج میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ہوگا کہ کیا کیفیت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر تھوڑی سی دیر کے لیے ساتھ چلیں گے تو میں آپ کو کربلا لے جانا چاہتا ہوں کہ آج چہلوں کی مجلس رکھی ہے نا، ایک مومن نے اپنی والدہ کی سال ثواب کی 40ویں کی مجلس رکھی کہ والدہ چلی گئیں، لیکن ابھی ان کے پوتے نے، مرحومہ کے پوتے نے کلام بھی پڑھا کہ ماں سے متعلق کہ ماں چلی جائے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے، باپ چلا جائے، گلے میں طوق نہیں پہنائے جاتے، ہاتھوں میں زنجیریں نہیں باندھی جاتی، پاؤں میں بیڑیاں نہیں باندھی جاتی، اگر کسی کے کوئی گھر سے چلا جائے اسے سینے سے لگا کے پیار کیا جاتا ہے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، کبھی کسی بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے تماچے نہیں لگائے جاتے، کبھی بھی کسی گھر میں کوئی یتیم ہو جائے اسے تماچے نہیں مارے جاتے۔ عجیب و غریب ایک میدان ہے، میدان کربلا، جہاں پہ ہر چیز کا بالکل نظام مختلف نظر آتا ہے۔ اتنا ظلم کہیں نہیں ہوا جتنا میدان کربلا میں۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، میں بہت طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن سب کے سب سے میرا وعدہ ہے 5 سے 10 منٹ جو میں مصائب پڑھوں سب میرے ساتھ رہیے گا۔ میرا آپ سے وعدہ، ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے گا اگر آپ میرے الفاظ کو سنتے رہیں گے۔ جانتے ہیں جب 40 پہ جناب زینب آئی نا تو کیا آوازیں دے رہی تھی؟ بار بار کہتی تھی بھیا میرا استقبال کرو، حسین میں شام سے لٹ کے آئی ہوں، اے میرے حسین جب میں پہلے آپ سے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا احترام کرتے تھے، میرا استقبال کھڑے ہو کے کرتے تھے، حسین میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں، اے حسین میرا استقبال کیجئے۔ بس بھی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ میرے ساتھ چلیں گے ذرا کچھ دیر کے لیے، میں ایک جملہ پیش کروں گا کہ کون ہے جناب زینب کبریٰ، کون ہے سید سجاد۔ آپ نے دیکھا ہے جب کسی بیٹے کا باپ دنیا سے چلا جائے تو بیٹا انتظار کرتا ہے لوگ مجھے گلے لگائیں گے، لوگ مجھے پرسہ دیں گے، لوگ سینے سے لگائیں گے، لوگ کہیں گے ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کے والد دنیا سے چلے گئے۔ لیکن امام سجاد کو کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا، کسی نے پرسہ نہیں دیا، آپ کے بابا مارے گئے، کسی نے گلے نہیں لگایا۔ امام سجاد قیدی بن کے چلے گئے، چہلم پہ واپس آ گئے، ابھی تک دیکھ رہے ہیں شاید مجھے کوئی گلے لگائے، مجھے کوئی پرسہ دے۔ جب کوئی اتنے طویل مدت دیکھتا ہے نا کسی نے پرسہ نہیں دیا تو اس کی آنکھیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں کوئی اپنا مل جائے۔ سنیں گے میرا وعدہ آپ سے سب روئیں گے، آنکھیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں کوئی اپنا مل جائے۔ جیسے ہی مولا سجاد پہنچے نا چہلم پہ کربلا تو دیکھا جناب جابر کھڑے ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا۔ بڑے بڑے علماء نے سب نے یہی جملے لکھے ہیں کہ مولا سجاد نے جیسی جناب جابر کو دیکھا نا خود ہی رونے لگے، آگے بڑھے سینے سے لگایا، اپنے گلے لگا کے خود ہی رونے لگے، کہا جابر ہا ہونا قتل الرجال ہونا، جابر اس زمین پہ ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا۔ پھر خود ہی رو کے کہنے لگے جابر میری پھپھیوں کی چادریں چھینے گئیں، جابر میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے۔ پھر ایک مرتبہ رو کے کہا جابر میرے گلے میں طوق پہنایا گیا، جابر میرے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، جابر میرے ہاتھوں میں زنجیریں باندھی گئیں۔ جناب جابر بلند آواز سے رونے لگے۔ مولا سجاد رو رو کے کہنے لگے، ایک جملہ کہا جابر آپ ذرا کچھ دور چلے جائیے۔ جناب جابر نے کہا مولا میں نابینا ہوں، میں کچھ نہیں دیکھ سکتا، میں جانتا ہوں آپ کی پھپھیاں ساتھ آئی ہیں، مولا مجھے پتا ہے علی و بطول کی بیٹی ہیں، لیکن مولا میں نابینا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ مولا نے رو کے کہا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں۔ جابر میری پھپھیاں بڑے بلند آواز سے بیان کریں گی۔ جابر آپ دور چلے جائیے۔ کیا کیا جناب زینب نے؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے رو کے کہا بھیا مجھے بلا لو۔ ایک مرتبہ مولا سجاد رونے لگے، آگے بڑھے کا پھوپھی اماں بس کیجئے، کا نہیں بیٹا مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتاؤ۔
مولا سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما، کہا پھپھی اماں میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو اپنے بابا کی قبر پہ لے چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ آئے، اشارہ کر کے کہا پھپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر ہے۔ ساری بیویاں مولا حسین کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا، تعویذ قبر پہ سب نے گرا دیا۔ جناب زینب بلند آواز سے رونے لگی، ساری بیویاں رو رہی تھیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے دیکھا اگر میں نے نہ روکا تو کوئی نہ کوئی بی بی روتے روتے مر جائے گی۔ بیویاں ایسے رو رہی تھیں کہ مولا سجاد نے کہا کوئی بی بی مر نہ جائے، تو خود ہی بازو پکڑا اپنی پھپھی کا، کہا پھپھی اماں بس کیجئے۔ پھپھی کا بازو پکڑ کے ایک مرتبہ اٹھایا، جیسے قبر سے اٹھایا نا تو جناب زینب نے سوال کیا، کہا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں جناب علی اکبر کی قبر پہ گر گئی۔ جب سب رو رہی تھی نا مولا سجاد نے پھر روکا، پھر بازو پکڑا پھپھی کا، کہا پھپھی اماں بس کیجئے۔ پھر ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ قبریں کس کی ہیں؟ کہا یہ گنج شہداء میں، میرا بھائی قاسم ہے، عبداللہ ہے، جعفر ہیں، سب کے نام لیتے گئے۔ پھر ایک مرتبہ کہا یہاں اون و محمد ہے۔ ساری بیویاں رونے لگیں۔ جناب زینب نے اپنے آنسو صاف کیے، ایک سوال کیا بیٹا سجاد آپ نے مجھے سب قبروں کا نشان بتا دیا لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا، میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ مولا سجاد رونے لگے، کہا پھپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلیے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے چلتا ہوں۔ اب سب کے میری درخواست ہے سب میری طرف دیکھیں گے۔ آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ جب بیویاں جانے لگی نا مولا عباس کی قبر پہ، جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روک لیا، دونوں ہاتھ سامنے رکھے، کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں پتھر مارے گئے، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے، لیکن بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئے، میری بیٹی سکینہ کا کوئی گلہ نہ کرے، کوئی بھی وہاں پہ بین نہ کرے، ہائے سکینہ شام میں رہ گئی، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی دو جملے دعا کے کہوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیں کچھ دیر کے لیے۔ 3 دن جو اسیران کربلا تھے 3 دن کربلا میں رہے۔ جب تیسرا دن آیا نا تو مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دیں کل صبح تیار رہیں ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ جیسی صبح نمودار ہوئی نا تو مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے، رباب تیار نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں واپس مدینے نہیں جاؤں گی، مجھے کربلا چھوڑ جاؤ۔ اگر دیکھ سکے تو ہاتھ بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا۔ جب شام سے بھی چل رہے تھے نا تو وہاں سے بھی جناب رباب نے کہا تھا کہ نہیں، آج رات جب کہا نا جناب سید سجاد نے صبح ہم چلے جائیں گے تو صبح اٹھے تو دیکھا جناب رباب نہیں ہے۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد رباب کا کچھ پتہ نہیں، آج صبح سے فجر سے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں؟ کہا پھوپھی اماں مجھے پتا میری ماں کہاں گئی ہیں، میرے ساتھ چلیں راستے سے ماں کو لے لیں گے۔ تو ایک مرتبہ جب مولا سجاد چلے نا تو بیویوں نے پوچھا، جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئی۔ علماء کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا ویسے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور بار بار ایک ہی جملہ کہتی تھی سکینہ اٹھو بیٹی، آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بس بھی ایک مرتبہ
جب کربلا میں پوچھا نا مولا سجاد نے مادر گرامی کیا بات ہے آپ تیار کیوں نہیں ہیں، کہا بیٹا سجاد میں مدینے جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، میرے مولا حسین کربلا میں ہیں، میرا علی اصغر کربلا میں ہے، میری سکینہ شام میں ہے۔ اب مولا سجاد نے پوچھا مادر گرامی لیکن آپ کربلا میں رہ کے کیا کیجئے گا، کہا بیٹا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، جب زائرین آئیں گے نا میں ایک ایک زائر کو بتاؤں گی یہاں میرے مولا حسین کی قبر ہے، میں انہیں بتاؤں گی علی اصغر کو یہاں تیر لگا تھا، میں بتاؤں گی وہاں علی اکبر کو برچھی لگی تھی، میں ساری زیارات بتاؤں گی کہ نہیں مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب مولا سجاد سب بیبیوں کو واپس لے گئے، مدینے واپس لے گئے، پروردگارہ مرحومہ سیدہ سردار بیگم کے درجات بلند فرما، ان کی اور ہمارے تمام مرحومین کی قبروں کو منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر عنایت فرما، پروردگارہ صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو، آل سعود کو، آل خلیفہ کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بس بھئی دو آخری دعائیں، دو آخری واسطے۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، بہت سے لوگوں نے مریضوں سے متعلق کہا، میں اکثر سوال کروں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو۔ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا، پروردگارہ شام غریبہ کی اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پروردگارہ جتنے بھی مومنین و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، پروردگارہ جتنے بھی افراد نے التماس سے دعا کی ہے، خصوصاً اس وقت بہت سے ممالک کے اندر ہمارے بہت سے مومنین اسیر ہیں، زندانوں کے اندر ہیں، پروردگارہ جناب زینب کی اسیری کا واسطہ بحرین میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، جہاں جہاں، نائجیریا میں، یمن میں، جہاں جہاں حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرما، اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومہ سیدہ سردار بیگم کو ابن بنت حشمت زیدی ثواب پہنچا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔